اسلام قبول کرنے میں آپ کا چوتھے یا پانچواں نمبر ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں دیں۔ یہ وہ شرط ہے کہ جو اس دنیا میں آپ کے سوا کسی نبی کہ کسی امتی کو نصیب نہ ہوا۔ آپ کو اس لیے ذو النورین کہتے ہیں، یعنی 2 نور والے صحابی ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک تم پر ذو النورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت تاریخ اسلام کے اہم ترین اور بہت افسوسناک سانحہ ہے۔ یہ اصل میں قدرت کا ایک راز تھا، ایسا ہونا تھا، ہو کر ہی رہا۔ اس لیے آسمانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور مرتبہ اس بارے میں غیب کی خبر ارشاد فرمائی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت اسلام کی تاریخ میں وہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹا۔ ایک غیر مسلم تھا، یہ اس کی سازش تھی۔ اسی سازش کے نتیجے میں مصر کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کیا، اور آپ 40 دن وہاں قید میں رہے اور پھر مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ اس شہادت میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے سبق ہے۔ ہم نے جو سورہ احزاب کی 10ویں آیت 12-21 سننے کی سعادت حاصل کی، اس آیت کریمہ میں بھی آپ کی شہادت کا ذکر ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور اس سے ملنے والے سبق سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا۔ کیا سچا کر دکھایا؟ ما عہد اللہ علیہ، اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن زید، حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب اور چند دیگر صحابہ نے اپنے آپ پر یہ عہد کیا تھا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے یہاں تک کہ ہم شہید کر دیے جائیں۔ یہ عہد کیا تھا، یہ اپنے اس وعدے پر آخری دم تک قائم رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا، یعنی امیر حمزہ اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جو شہادت کا رتبہ پا کر اپنی منت پوری کر چکے، اور وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا، اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے، یعنی ابھی تک کوئی شہادت کا انتظار کر رہا ہے، تو شہید ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ وہ ہیں کہ جو اس شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سب صحابی وہ ہیں کہ جو اپنے وعدے سے بالکل بھی نہیں بدلے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ وہ ہیں کہ جو دیگر صحابہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا یہ بدلے نہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں حضرت عثمان غنی کی شان بیان ہوئی ہے، جو ہم نے آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، یہ آیت ہم نے سنی ہے کہ آپ شدت سے شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن سرکار عالم وقار صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ چاروں حضرات احد پہاڑ پر تھے کہ اچانک احد پہاڑ ہلنے لگا، جوش میں آ گیا خوشی سے۔ تو شاہ کہا کرتے نا کہ احد پہاڑ چونکہ حضور سے محبت کرتا ہے اس لیے خوشی سے جھومنے لگا۔ اس پر دو جہاں کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اب یہ سننا تھا کہ احد پہاڑ رک گیا، احد کا زلزلہ جاتا رہا، رک گیا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنی وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں، حضور کی ایڑی میں ایسی طاقت ہے، ایڑی ماری، احد کا پہاڑ کا زلزلہ رک گیا۔ مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات دیکھیے کہ پہاڑوں میں بھی حضور کا حکم جاری ہے۔ علم غیب کی شان دیکھیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی زندہ ہیں، دنیاوی حیات کے ساتھ حضور کے ساتھ موجود ہیں، کئی سالوں بعد شہادت ملنی ہے، لیکن
غیب کی خبر دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا تھا کہ احد پہاڑ تیرے اوپر 2 شہید ہوئے. سبحان اللہ. یعنی فاروق اعظم بھی شہید ہوں گے, عثمان غنی بھی شہید ہوں گے. تو یہ حضور کا علم غیب. لیکن پھر بھی بیوقوف لوگ انکار کرتے ہیں, علم غیب کو مانتے نہیں. صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں ایک شخص آیا, اس نے دستک دی دروازے پر. حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دو, اس کو جنت کی بشارت دو. فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابوبکر صدیق تھے. میں نے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. کچھ دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے پھر فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور جو آنے والا ہے اس کو جنت کی خوشخبری دے. وہ موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا, یہ آنے والے حضرت عمر فاروق تھے. میں نے جنت کی خوشخبری دی. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی. غیب کی باتیں جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو بتا دو کہ ایک مصیبت جو انہیں پہنچے گی اس کے بعد یہ جنتی. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عثمان غنی تھے. میں نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی. یہ بھی بتایا کہ عنقریب آپ پہ امتحان آئے گا. جنت کی خوشخبری بھی دی. حضرت عثمان غنی نے خوشخبری سننے پر اللہ کا شکریہ ادا کیا, شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ المستعان, اللہ مددگار ہے. کہ جو مصیبت پہنچے گی اللہ کرم کرے گا, اللہ مدد کرے گا. انشاءاللہ میں کامیاب ہوں اس مصیبت میں. اس حدیث پاک میں بھی دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ بتایا کہ عثمان غنی ایک امتحان سے گزریں گے, آزمائش آئے گی اور پھر اس امتحان میں کامیاب ہوں گے اور پھر جنت میں بھی داخل ہوں گے. سبحان اللہ. جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ یہ بہتر شرم و حیا ذوالنورین, مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ 2 حدیثیں ہم نے سنی. ان دونوں حدیثوں میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر ہے. یہ بتایا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو طبعی موت نہیں آئے گی, یہ شہید ہوں گے. آپ دین کی خدمت کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ پائیں گے. فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی خوب جانتے تھے کہ ندی کا بہتا ہوا پانی رک سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا. اس لیے ان کو پورا یقین تھا کہ جب میرے آقا نے فرما دیا کہ شہادت ملنی ہے تو میں نے شہید ہی ہونا ہے, شہادت ہی ملنی. اس لیے آپ ساری زندگی شہادت کا شدت سے انتظار کرتے رہے. ہم میں سے کوئی تو پریشان رہتا نا کہ پتہ نہیں موت ہونی ہے, مجھے کوئی قتل ہی کرے گا, مجھے کوئی مار دے گا. لیکن صحابہ کا جذبہ دیکھیے, شدت سے انتظار کرتے رہے کب شہادت ملتی ہے. ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے حضور حاضری کے لیے بےتاب تھے. ہمیں بھی اپنے رب کریم کی ملاقات کو محبوب رکھنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ پاک بھی اس سے محبت فرماتا ہے. اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. تو ہمارے دل میں شوق ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں, اور ملنے کا میرے ہی ذریعے اور کوئی راستہ ہے نہیں, موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا. تو مفتی احمد یارخان اس حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات سے مراد ہے موت, کیونکہ موت ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. مگر اللہ سے ملاقات کو پسند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ موت کی آرزو کرے, مرنے کی دعائیں کرے, یہ منع ہے. اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں دل نہ لگائے, آخرت کی تیاری کرے, ہر وقت اللہ کی رضا والے کاموں میں مصروف رہے. ایسے بندے کو اللہ پسند فرماتا ہے. اس کی زندگی بھی اللہ کو پیاری ہے, ایسے بندے کی موت بھی اللہ کو پیاری ہے. حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا
سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اس وقت فرشتے مسلمانوں کے گروہ کے پاس آئیں گے، ارشاد فرمائیں گے اے اللہ کے دوستو چلو ہمارے ساتھ۔ وہ اولیاء اللہ پوچھیں گے کہاں چلے، جانا کہاں ہے؟ فرشتے فرمائیں گے اس جنت کی طرف جانا ہے کہ جس کی چوڑان زمین و آسمان جتنی ہے، بڑی وسیع جنت، اور وہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ اولیاء اللہ عرض کریں گے کہ ہم نے جنت کی طلب میں تو ساری زندگی نہیں گزاری، جنت کی طلب میں تو زندگی نہیں گزاری، جو کچھ کیا کہ ہم نے جنت کے لیے کیا۔ جب وہ یہ کہیں گے اللہ پاک فرمائے گا ملائکتی، اے میرے ملائکہ اترکوہم، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَرْضِيهِمْ غَيْرَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِهِ، کہ مجھے پتا ہے میرے یہ بندے وہ ہیں نا جو میرے دیدار کے علاوہ کسی چیز پہ راضی نہیں ہو، یہ جنت میں بھی راضی نہیں ہے، ان کو جنت میں داخل کر بھی دو گے کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ میری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، میری دیدار کے علاوہ یہ کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ اور مرنے کے بعد جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہوگی جنتیوں کے لیے وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنت میں کون سی سہولت ہے جو نہیں ہے، جو چاہیں گے ہوگا، لیکن اللہ کا دیدار بھی اب ابھی ہمیں آئیڈیا نہیں ہے نا، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ کا دیدار ہوگا، پھر پتہ لگے گا واقعی اس سے بڑی نعمت تو ہے ہی کوئی نہیں، جنت میں بھی اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے دیدار کا شوق، اللہ سے ملاقات کا شوق، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور پھر اللہ بھی ایسے بندے کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے دل میں یہ شوق پیدا ہو۔ تو یہ ان لوگوں کی شان ہے کہ جنہوں نے زندگی اسی لیے گزاری ہے اللہ تجھ سے ملاقات کرنی، یا اللہ تیرا دیدار کرنا ہے، اور اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپتے ہوئے زندگی گزاری، رب رحمان کی محبت میں زندگی گزاری، اللہ کے دیدار کے شوق میں نیکیاں کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان میں سے بنا، کاش ہمیں آخرت کی فکر نصیب ہو، کاش ہمیں اللہ سے ملاقات اور اس کے دیدار کا شوق نصیب ہو جائے، آمین۔ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا کہ مومن کی شان یہ کہ موت کے لیے خوشی سے تیار رہے، جو گناہ گار ہے، اب گناہ گار بندہ کیسے خوشی سے تیار ہے؟ اسے تو پتہ ہے جیسے ہی میں مروں گا، گناہ اتنے کر رکھے ہیں، قبر میں بھی لکھتا، جہنم میں بھی سزا، اور قبر میں تو جاتی بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے، گنجس عام مسلط کر دیا جاتا ہے، بدنگاہی کی تو آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی، گانے باجے سنے جو کانوں میں پگھلا وہ شیشہ ڈال دیا جائے گا، بدکاری کی تو یہ گناہ، فلاں کام کیا، فلاں گناہ کیا تو اس کی یہ سزا، یہ سزا۔ گناہ گار بندہ کیسے یہ تمنا کرے کہ میں مروں اور پھر اللہ سے ملاقات ہو؟ تو گناہ گار ہے، اسے پتہ ہے سزا مل رہی، وہ کیا کرے؟ یہ سوال ہوا کہ میری تو پکڑ ہو جائے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا جواب، فرمایا اس بندے کو چاہیے جو گناہ گار ہے گناہوں سے توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے، گناہوں سے توبہ کرے، اور پھر خوشی سے موت کے لیے تیار رہے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم گناہ چھوڑ دیں، سچی توبہ کر لیں، اپنی زندگی نیکیوں میں گزارنا شروع کر دیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہر وقت ہم خوشی سے تیار رہیں، پریشان نہ ہو کہ مر جائیں گے، کیا ہوگا، مر جائیں گے اللہ کا دیدار ہوگا، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ قبر میں پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو موت کی ٹینشن سے یہ بیچارے ٹینشن میں کہ یہ بیماریاں اور لگ جاتی ہیں، مر جاؤں گا، مرنے والا ہوں، مرنے والا ہوں، مرنے والا ہوں۔ مرنے والا مرنا تو سب نہیں ہے، کیوں نہ خوشی سے مرے۔ یہ خوشی کہ اللہ سے ملاقات، یہ خوشی کہ قبر کی پہلی رات جب آئے گی ہوگی بڑی سخت رات، وہ اندھیرا، گھر کی پریشانی، دنیا چھوڑنے کی ٹینشن، گھر والوں سے دوری کا غم، مال چھوڑنے کا غم، ادھر سے جان نکلی ہوگی اس کی تکلیفیں، رگ سے جو روح نکالی جاتی ہے اس کی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ساری تکلیفوں کے باوجود جب اس کے یہ خیال آتا ہے کہ قبر میں میرے آقا کا دیدار بھی نصیب ہوگا نا، تو باقی تکلیفیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قبر میں اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے، ہماری قبر کو اپنے محبوب کے جلووں سے منور فرمائے۔ ایک پتے کی بات آج کروں، آج کل جو امت مسلمہ تنزلی کا شکار ہے، دنیا بھر میں جہاں ہے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، اور مسلمان جگہ جگہ ظلم سہ رہے ہیں، ان سب کا ایک سبب موت سے نفرت ہوئی۔ حدیث پاک میں عنقریب قوم تم پر ایسے جھپٹے گی جیسے کھانے والے برتن پر جھپٹتے ہیں،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے کہ ایسے ہم پہ جھپٹیں گے ساری قومیں جیسے کھانے میں جھپٹیں ہیں؟ کھانے میں اپنے مناظر دیکھے ہوں گے جب کسی ولیمے میں جیسے کھانا کھولتا ہے کڑک کی آواز آتی ہے ٹوٹ پڑتے سارے پش لگ جاتا ہے برتنوں کے قریب وہ کھانے پینے کے قریب ایسے جھپٹتے ہیں. مہذب طریقے سے کھانا چاہیے. ہاں جب کیمرے لگے ہو تو پھر بڑے مہذب ہو جاتے ریکارڈنگ ہو رہی جاتی ہے کہ کیمرے نہیں ہے تو پھر حملہ کر دیتے ہیں. ویسے میری ریکارڈنگ ہر وقت ہو رہی ہے. CCTV کیمرہ بڑے 2.5 میگا پکسل کے ہمارے ساتھ ہیں. 2 فرشتے ہماری ہر وقت ریکارڈنگ کر رہے ہیں 24 گھنٹے کچھ سیکنڈ نہیں ہے جس پہ ریکارڈنگ بند ہو. CCTV کیمرہ خراب ہو سکتے ہیں DVR خراب ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ بن سکتا ہے گاڑی اڑ سکتی ہے ڈیٹا ختم ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیٹا کبھی ختم نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جو ہم زبان سے یہ بول رہے ہیں نا یہ سارے الفاظ ہوا کے اندر معلق ہیں. اب تو ٹیکنالوجی اس میں بہت سارا ورک ہو چکا ہے کہ ہم بول رہے ہیں ان آوازوں کو اکٹھا کرنے والا کام شروع ہو چکا ہے اور فرانس میں ایک جگہ اس کی ورکنگ جاری ہے. ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر اس میں کافی ورکنگ ہو چکی ہے. اس میں جتنی آوازیں تھیں ان آوازوں میں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے اس آواز کو ایکسٹریکٹ کر کے اس کو کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک وہ آواز ہم سن سکیں گے. اللہ کرے ہم اپنے آقا کی آواز سن سکیں. عاشق اپنے محبوب کی آواز سننے کا کیسا مزہ آئے گا اس کو. تو اس میں ورکنگ جاری ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک انشاءاللہ ان تمام آوازوں میں سے جو جتنی آوازیں اکٹھی کی جا رہی ہیں تو ان میں سے آقا کی آواز انشاءاللہ الگ ہو جائے گی اور پھر حجۃ الوداع کا خطبہ ہم اپنے آقا کی زبان سے سنیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو بھی ہم بول رہے ہیں قرآن و حدیث سے پہلے یہ چیز ثابت ہے نا کہ ہماری ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. ہمارے الفاظ محفوظ ہو رہے ہیں نامہ اعمال کے اندر محفوظ ہو رہے ہیں ہوا کے اندر ہمارے سارے الفاظ موجود ہیں. جو بول رہے ہیں نا ہم نکل کے منہ سے اس لیے کہتے ہیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. جو نکل گیا نا وہ پھر وہاں سے ڈیلیٹ یا ختم نہیں ہوگا. جو نہ گناہ کر دیے نا ہاں سچی توبہ کریں گے تو پھر کوئی معافی طلبی کی صورت پھر کوئی ڈیلیٹ ہونے کا سسٹم ہو جائے گا. تو ادروائز ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اپنی یہاں تک کہ ہماری سوچیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں. تو باہر کا معاملہ تو چلو اوپن ہے نا ہم دل کیا سوچتے ہیں ہمارے دل و دماغ میں کیا کچھ فلم چل رہی ہے یہ چیزیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں. اس پہ بھی پکڑ ہونی ہے. دل کی ان معاملات میں بھی گرفت ہونی ہے کہ تو دل میں اتنی بدگمانی رکھتا تھا مسلمانوں سے نفرت رکھتا تھا حسد رکھتا تھا بغض و کینہ رکھتا تھا دشمنی رکھتا تھا چھپی ہوئی دشمنی رکھتا تھا شماتت کی تیرے اندر تیرے دل کو یہ بیماریاں لگی ہوئی تھی کہ بہت سارے معاملات جو ہمارے اندر کے ہیں نا وہ تو باہر ابھی آتے نہیں نا. اگر ہمارے اندر کی باتیں یا جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ باتیں اگر ہم ایکسپریس کرنا شروع کر اس کا اظہار کرنا شروع کر دیں نا تو ہمارے ارد گرد رہنے والے بھی ہم سے نفرت شروع کر دیں. دماغ کے اندر دل کے اندر اتنا کچھ ہمارے ہر وقت چل رہا ہوتا ہے تو اس ڈر سے نہیں بولتے کہ اپنے گھر والے بھی ماریں گے ساتھ والے بھی کہیں گے تو پاگل ہے کوئی بڑا فلاں انسان ایسا ہے ویسا ہے. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اتنی سوچ دی ہے کہ کیا بول رہے ہیں سوچ سمجھ کے بول رہے ہیں پتہ یہ ہو جائے گا. ورنہ جو کچھ ہر بندے کے دماغ میں مور دین 60,000 سوچیں یہ بندے کو روز آتی ہے. 60,000 سے زیادہ سوچیں جو دماغ کے اندر چل ہی رہی ہوتی ہیں لگاتار چل رہی ہوتی ہیں اور ان میں سے مور دین 75% آر نیگیٹو. زیادہ اس میں نیگیٹو چل رہی ہوتی ہیں اور اگر وہی ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی لوگوں کے سامنے آ جائے کب عزت نہ رہے معاشرے میں. اپنے قریبی ہمیں چھوڑ دیں. اللہ کا کرم میں عزت رکھی ہوئی ہے پردے ڈالے ہوئے معاملہ چل رہا ہے تو اللہ پاک معاشر میں بھی ہماری عزت رکھتے ہیں. تو بات چل رہی تھی کہ امت مسلمہ اور لوگ ایسے جھپٹیں گے کہ جیسے کھانے والے برتن پہ جھپٹتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی اس لیے ایسا ہوگا کہ سارے ہم پہ جھپٹ پڑیں گے؟ فرمایا نہیں تعداد تمہاری اس وقت بہت زیادہ ہوگی. اب دیکھ لیں دنیا میں کتنے اسلامک ممالک ہیں مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیں کتنی اربوں میں تعداد ہے ٹھیک ٹھاک تعداد ہے مسلمانوں کی لیکن مسلمان یہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. مسلمانوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا نقطے جتنا ملک ہے اس نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے مسلمانوں پر. اسرائیل نے سب کو وقت ڈالا ہوا ہے کوئی بول نہیں رہا کھلی بدماشی بنائی ہوئی اس نے. اب اس کی جو ان برائیوں کی جو وجہ ہے نا وہ بیسک 2 برائیاں ہوں گی. وہ کیا ہوں گی کہ دنیا کی محبت موت سے نفرت. حدیث پاک میں فرمایا یہ 2 برائیاں ہوں گی دنیا کی محبت موت سے نفرت جس کی وجہ سے ان پہ ظلم ہوگا. ان پہ جھپٹیں گے غیر مسلم جس طرح کھانے میں جھپٹتے ہیں. آج مسلمانوں کے اربوں میں تعداد ہے مگر تنزلی ہے
مظلومیت ہے. سبب کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بڑھ گئی, آخرت کا شوق کم ہو گیا ہے. حضرت عثمان غنی کا صدقہ اللہ میں آخرت کا شوق نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے اور اسی محبت میں جئیں اور اللہ کی محبت میں ہی ہم دنیا سے جائیں. اللہ کرے محبت میں اپنی گما یا الہی, یہ دعا من سے رہنا چاہیے, محبت میں اپنی گما یا الہی, ناکام میں اپنا پتہ یا الہی, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر کر رہوں کا متا یا الہی. تو حضرت عثمان غنی کی خصوصیات ہم سن رہے تھے, بڑے بڑے فضائل ہیں, حضور کے رازدار ہیں. کئی بار حضور نے ان سے راز کی باتیں کی, ان کے کان میں کچھ کہا, بات کی کہا جی حضور یا رسول اللہ, پھر دوبارہ بلایا, پھر کان میں کچھ کہا, پھر تیسری بار کان میں, کئی طرح کے مواقع آئے کہ حضور نے اپنے راز کی باتیں ان سے کی کہ وہ راز کسی اور کو نہیں پتہ چلا. زندگی پر عثمان غنی کے دل میں حضور کے رازدار صاحب تھے. پھر ان کو جس انداز میں شہید کیا گیا, باغیوں نے شہید کیا, تو یہ تفصیلی آگے واقعہ ہے. پھر آپ نے خون ریزی منظور نہ فرمائی, جب شہید کیا گیا بڑے لیول پہ خون ریزی ہونی تھی, لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا, اس چیز سے بھی منع کیا. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری نے بڑے علمی نقطہ یہاں بیان فرمایا, لکھتے ہیں کہ جب محاصرہ کیا گیا آپ کے گھر کا, اس محاصرے کے دوران ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ حضرت عثمان غنی کے پاس تشریف لائے, عرض کی اے امیر المومنین اجازت دیجیے کہ ہم ان باغیوں کا علاج کریں, ان کو انجام تک پہنچائیں. حضرت عثمان غنی فرمایا بھتیجے آپ گھر جائیے, آپ آرام کیجیے, یہاں تک کہ تقدیر کا لکھا غالب آ جائے گا, ہمیں خون بہانے کی حاجت نہیں. تب حضور یہ روایت لکھنے کے بعد فرماتے کہ حضرت عثمان غنی کی سیرت پاک یہ پہلو کہ باغی گھیراؤ کیے ہوئے ہیں, گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں, آپ سے مدد کی اجازت چاہی جاتی ہے. عرض کیا جاتا ہے اجازت دیجیے ہم ان باغیوں کو انجام تک پہنچائیں. آپ پھر بھی کوئی اقدام نہیں کرتے, تقدیر پر راضی رہتے ہیں. آپ کی سیرت کا یہ وہ پہلو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. وہ وقت بھی تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں ابراہیم کو حاجت ہو تو فرمائیے. فرمایا حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. عرض کیا جس سے حاجت ہے پھر اسی کو عرض کر دیجیے. فرمایا جس سے حاجت ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں, میرے مانگنے کی حاجت نہیں, مجھے کہنے کی ہے, جس سے حاجت ہے اسے تو پتہ ہے. داتا حضور فرماتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو تسلیم و رضا کے اتنے بلند مقام پر پہنچے ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں, آپ مدد نہیں لیتے, اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ راضی رہتے ہیں. ادھر عثمان غنی ہے, مشکل ہے, پریشانی ہے, دشمن نے گھیراؤ کیا ہوا ہے, امتحان ہے. مولا علی امام حسن مجتبیٰ مدد کے لیے آتے ہیں مگر عثمان غنی مدد نہیں لیتے, اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. عثمان غنی کی یہی وہ عظیم شان ہے جس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم کے ساتھ مشابہ سمجھتے ہیں. یعنی عثمان غنی کی سیرت میں حضرت ابراہیم کی جھلک نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں کی سچی محبت نصیب فرمائے. داتا حضور فرماتے ہیں کہ مشائخ طریقت یعنی بڑے بڑے علماء کرام اولیاء کرام نے ہدیہ مال و جان یعنی اللہ کے نام پر جان قربان کرنا, تسلیم امور یعنی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جانا, اور اخلاص یعنی ہمیشہ اللہ کی رضا کا طلبگار رہنا, یہ تین خاص اوصاف عثمان غنی سے ہی سیکھے ہیں. سبحان اللہ. آپ اللہ کی رحم آج بھی مسجد نبوی کا ایک اچھا خاصا خرچہ عثمان غنی رضی اللہ کے اکاؤنٹ سے چل رہا ہے. آج بھی وہ ہوٹل موجود ہے جو عثمان غنی رضی اللہ کا ہوٹل ہے, اور اس ہوٹل کی جو کروڑوں کی آمدن ہے وہ مسجد نبوی کے انتظامات, کیونکہ وہاں کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں مسجد نبوی کے, مسجد حرام کعبہ شریف میں جو ملازم کام کر رہے ہیں, جو سسٹم چل رہے ہیں, تو مسجد نبوی کا نظام آج بھی عثمان غنی کے پیسے سے چل رہا ہے. آج بھی مدینے میں حضرت عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ چل رہا ہے, اور قیامت تک ان کے خرچے سے وہاں کے نظام چلتے رہیں گے. ایسے سخی اور ایسے دنیا کے مالدار انسان عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور عثمانی مال عثمانی یعنی وہ عطا فرمائے. مال تو مل جاتا ہے, کئیوں کو مل جاتا ہے, لیکن دل بھی عثمان غنی والا ملنا چاہیے کہ اللہ کے راہ میں جب لٹانے کی باری آئے نا تو پھر یہ نہ رہے کہ مال کم ہو جائے گا, پھر سب کو لٹا دے, اللہ اور دے دے. تو اللہ پاک ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عثمان غنی کا نام آتے ہی نا سخاوت, حیا اور سخاوت, یہ بات فوراً ذہن میں آ جاتی ہے.
تو ہم جب بھی راہ خدا میں خرچ کریں تو شیطان وسوسہ ڈالے کہ نہیں مال کم ہو جائے گا، خرچے پورے نہیں ہوتے، حالات خراب ہیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر حضرت عثمان غنی کو حضرت عبدالرحمن بن عوف کو یاد کر لے کر کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر، آج کے حساب سے سمجھ لیں اربوں خربوں روپے راہ خدا میں آنکھیں بند کر کے خرچ کر دیا کرتے تھے، لیکن جہاں اپنے خرچے کی بات آتی گھر کے خرچے کی تو پھر ایک ایک پیسے کا حساب بھی کرتے تھے کہ یہ فالتو کیوں لگا، یہ فالتو نہیں لگنا چاہیے، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کی باری آئی تو پھر سب کو لوٹا دیتے تھے، پھر حساب کتاب نہیں رکھتے تھے، حساب کتاب اپنے گھر کے خرچے کرتے تھے، تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن ہمارا الٹ حساب ہے۔ اللہ پاک ہمیں مال عثمانی اور دل بھی عثمانی غنی جیسا عطا فرمائے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ہم بھی اللہ کے راہ میں مال خوشی سے خرچ کیا کریں اور بے دریغ خرچ کریں۔ جتنے بھی دنیا بھر میں راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، دنیا میں آپ کو مالدار لوگ نظر آئیں گے، ان کی بیسک چیز جو کامن چیز نظر آئے گی وہ کہتے ہیں ہم چیریٹی کرتے ہیں۔ کئیوں کے انٹرویوز آپ نے سنے ہوں گے کہ ہمارا مال کیوں بڑھ رہا ہے، آئے دن لوگ پریشان ہیں کہ کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار اپ ہو رہا ہے، اللہ بے حساب دے رہا ہے، کیوں دے رہے ہیں؟ ہم یہ چیریٹی کرتے ہیں، اس لیے کام میں لگاتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، ماہانہ خرچے چلاتے ہیں، تو نیک کاموں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے بندے کا کاروبار بڑھ جاتا ہے، اس کا مال بڑھ جاتا ہے، جہاں دیگر فوائد ہیں، ثواب ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مال بڑھانے کا شارٹ کٹ نسخہ بھی یہی ہے۔ ورنہ لوگ کئی لوگ رابطے کرتے ہیں، پریشان حال کیا کریں گے، بہت حالات خراب ہے، سمجھ نہیں لگ رہی کریں کیا کام کریں، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، خرچہ کیسے چلے گھر کا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کے سارے دروازے، دماغ کے دروازے بند ہوتے ہیں، کریں کیا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، حالانکہ اتنی آپشنز ہیں، اگر آپ راہ خدا میں خرچ شروع کر دیں، اوراد و وظائف پڑھنے شروع کر دیں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، آپ دیکھیں اللہ پاک اتنے راستے کھول دے گا نا کہ بندہ سوچے گا میں یہ کروں کیا، اتنی آپشنز ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔